بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اصلاح چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نعمان اور میرے ساتھ ہیں رضوان بھائی۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فلسطین، مسجد اقصی، حالات حاضرہ اور حادث۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس وقت حالات اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے معاملات کس رخ جا رہے ہیں، امت اس بحران کے دور سے گزر رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں بات کریں گے رضوان بھائی سے۔ ہمارے ساتھ ہے رضوان بھائی۔ رضوان بھائی، خوش آمدید۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات شروع کریں، میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، جتنی بھی ڈیکوڈنگ کی ہے، وہ ہم نے خلوص نیت سے اللہ سے دعا کر کے ایک کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہم اللہ سے اس کی معافی مانگتے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں، یا ہم کوئی علم غیب رکھتے ہیں، یا ہم کوئی بہت ہی ایسا بڑا کام کر رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امت میں اور کوئی نہیں کر رہا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس بارے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ ہم صرف ایک کوشش کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام۔ تو اس لیے بعض اوقات کامنٹ سے یہ فیل ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید آنے والے حالات کا علم ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جتنی بھی ڈیکوڈنگ کی ہے وہ احادیث کی روشنی میں کی ہے۔ جو احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے احادیث سے، اس کے مطابق ڈیکوڈنگ کی ہے۔ ہونا کیا ہے فیوچر میں، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ علم غیب صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو صرف یہ کلیریفائی کرنا ضروری تھا۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اس میں احادیث کی روشنی میں یہ چیز بڑی کلیئرٹی میں نظر آتی ہے کہ جو نقشہ دور فتن کی احادیث نے کھینچا تھا، وہ ہم اس ایرا میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس طرح ہم نے وہ ڈیکوڈنگ کی تھی بلڈنگز کی، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی حدیث تھی، اس کے مطابق جب یہ عرب بدو یہ بلڈنگز بنا لیں گے اونچی اونچی، تو یہ قیامت کی وہ نشانی ہے جس کے بعد بڑی نشانیوں والا دور جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ اور ان نشانیوں کو، یعنی کہ بلڈنگز والی نشانی کو جو کہ پوری ہو گئی اسی پچھلے 20 سالوں کے اندر، یہ پوری ہوئی ہے، اس کے اور بڑی نشانیوں کے درمیان جو برج کا کام ہے وہ حضرت امام مہدی نے کرنا ہے۔ اور حضرت امام مہدی بیسیکلی ان کے آنے کا یہ مطلب ہوگا کہ اب بڑی نشانیاں ان کے بعد کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی سال، کسی بھی مہینے شروع ہو سکتی ہیں۔ اور حضرت امام مہدی کو لے کر ہمیں پتہ ہے کہ آرمیگیڈن فائٹ ہے، جو ملحمۃ الکبریٰ ہے، ورلڈ وار ہے، جو ایکسٹریم ہے اس کی۔ بیسیکلی حضرت امام مہدی کے آنے کے بعد جنگوں کا آغاز تو ہو جائے گا، لیکن جو اس کی ایکسٹریم ہے، جو اس کا کلائمیکس ہے، وہ ملحمۃ الکبریٰ، وہ آرمیگیڈن، وہ فائٹ ہے جو شام کے اور ترکی کے بارڈر پر عماق شہر میں ہوگی۔ وہ کلیئرٹی میں اس کی احادیث ملتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا اپوکلپس کی طرف جائے گی۔ اس کے بعد وہی دور آ جائے گا جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی اس دور میں، لیکن اس سے پہلے حضرت امام مہدی کے دور میں ٹیکنالوجی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی وہ ساری جنگوں میں جو تباہی آنی ہے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آنی ہے۔ جو ویپنز یوز ہونے ہیں، شاید ہسٹری میں کبھی ایسے ویپنز نہ یوز ہوئے ہوں جو اس وار میں ویپنز یوز ہونے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا اپوکلپس کا شکار ہوگی۔ اور 3 سال قحط کے آئیں گے۔ ان 3 سال کے قحط میں ہی بڑی نشانیاں، کوئی بھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے بڑی نشانیوں کے اوپر۔ لیکن ابھی ہماری جتنی بھی ریسرچ تھی، جتنی بھی ڈیکوڈنگ تھی، حضرت امام مہدی تک تھی، اور یہ ملحمۃ الکبریٰ تک تھی، آرمیگیڈن فائٹ تک تھی، اور یہ اسی کی ہی یہ ایک فیز ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم نے ایک ایپیسوڈ بنایا تھا جس میں ہم جو بائیڈن کا ذکر کیا تھا۔ ہم نے جو بائیڈن کا کردار ہم نے بتایا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کی سرپرستی میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ کہہ لیں، اس سے پہلے وہ فورن افیئرز کا چیئرمین تھا۔ امریکہ کے جتنے بھی فورن پالیسیاں بنتی تھی، جو لوگ بناتے تھے، ان کا وہ ہیڈ تھا۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا 9/11 بھی ہوتا ہے، اسی دور میں افغانستان، عراق، صومالیہ، لیبیا، سوڈان،
یہ برما بھی یہ سب کچھ ہوا جو کچھ برما میں، یہ سب کچھ اسی، اور یہ یمن، یہ شام، یہ تمام ممالک میں جو آگ لگی ہے یہ جو بائیڈن کے سرپرستی میں ہوا ہے، اور اب تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بن کے آ چکا ہے، تو اب تو معاملات اگلے فیز میں جائیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اور یہ ہم نے کلیئرٹی میں یہ بات ایکسپلین کی تھی کہ اب دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب دنیا جو ہے اس ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، جس کا ذکر یہودیوں کی کتاب میں بھی ملتا ہے، یہودیوں کی پریڈکشنز ہیں ان میں ملتا ہے، جس کا ذکر کرسچینٹی کی پریڈکشنز میں ملتا ہے، جس کا ذکر ہماری احادیث میں ملتا ہے. تو اب دنیا اس فیز میں داخل ہو چکی ہے، اب ہم بڑی نشانیوں کے بہت قریب ہیں. یہ سارا معاملہ جو مسجد اقصیٰ کا اس وقت جو چل رہا ہے، یہ بیسکلی جو ان کا تھرڈ ٹیمپل ہے جو انہوں نے بنانا ہے، بیسکلی ویسے تو ٹیمپل ہی ہے نا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو قائم کیا، اس کو پھر ایک گرایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل اس کو گرایا گیا. اس کے گرانے کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا. یہ بھی قرآن میں ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں 5، 6، 7 اور 8، اس میں کلیئرٹی میں یہ فرسٹ ٹیمپل کے گرنے کا ذکر ہے. ان آیت کا مفہوم جو ہے تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی. اس میں فرسٹ ٹیمپل کا ان کا فرسٹ عروج، پھر ان کو اوپر زوال آنا، ان قتل عام ہونا ان کا، اس کے بعد ان کا سیکنڈ ٹیمپل بننا، پھر وہ زوال آنا، پھر ان کا قتل عام ہونا. یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی. ایک 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ واقعہ ہوتا ہے فرسٹ ٹیمپل گرنے کا، اور دوسرا 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 37-38 سال بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اس آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فیوچر کی بات کر رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عروج کی طرف لے کر جائیں گے، تو اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر تمہارا وہی حال ہوگا. تو وہ فیوچر کی بات تھی. تو اب دیکھا جائے یہ یروشلم ان کا کیپٹل جو تسلیم کیا گیا یہ 2017 میں ہوا. 1980 میں اسرائیل نے بیسکلی ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا دنیا نے تسلیم کیا اس کو 2017 میں. اسی کی ساری دوڑ تھی، اسی کی ساری پلاننگ تھی. اسی وجہ سے مسلم ممالک کو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کے بعد پلاننگ کیسی کی ہے. انہوں نے بوسنیا کا واقعہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی نبض چیک کی. اس کے بعد 1980 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا. اسی 1980 میں انہوں نے عراق اور ایران کی وار کروائی ہے، مسلم ممالک کو کمزور کرنا شروع کیا، آپس میں تفرقہ کیا. اسی ایران عراق کی وار کی بنیاد پر ہی یہ سارے ممالک میں آگ لگی ہوئی ہے. بیسکلی آج جو لگی ہوئی ہے یہ ساری پلاننگ ہے ان کی. دیکھا جائے بوسنیا کا واقعہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی نبض چیک کر لی کہ ان بازوں میں اب وہ سکت نہیں ہے، وہ شعر ہے نا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اٹھے گی ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو بیسکلی انہوں نے ان بازوں کی جو قوت دیکھ لی، آزما لی کہ یہ اب کچھ کرنے والے نہیں ہیں. تو مذمتی بیان صرف دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ پریکٹیکلی یہ جہاد کو یہ امت چھوڑ بیٹھی ہے. بوسنیا سے ہمیں وہ چیز کلیئرٹی میں پتہ چل گئی. اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے گا کہ نہیں امت جاگ سکتی ہے تو امت نہیں جاگ سکتی. اگر جاگنا تھا وہ بوسنیا کا واقعہ اتنا بڑا تھا کہ اسی پہ امت جاگ جاتی. اس کے بعد 9/11 کیا گیا، اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو کھوکھلا کیا گیا. 2017 میں پھر کیپٹل بنایا گیا. دیکھیں نا اس کے سٹیپس ہیں، یہ گریجولی کام کرتے ہیں، یہ فوکس نہیں ہٹاتے اپنے مقصد سے، اپنے مشن سے. 2017 میں ان کو پتا تھا اب کوئی کچھ نہیں کرے گا. مسلم امہ کی اگر غیرت اگر ہوتی نا تو وہ جاگ جاتی. بوسنیا میں بھی جاگ جاتی، 9/11 کے بعد بھی جاگتی. نہیں تو کم از کم 2017 میں جب یروشلم کو، القدس کو ان کا جب کیپٹل بنایا گیا 2017 میں غیرت جاگ جاتی. نہیں جاگی. تو اب جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا ہی تھا. اس میں دیر، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے. ان کو 4 سال لگے ہیں 2017 سے. یہ 2018 میں بھی شاید کر لیتا تو کچھ نہ ہوتا. لیکن اب معاملات جو جا رہے ہیں، جیسے 2017 میں کیپٹل بن گیا اور اس کی آباد کاری شروع ہو گئی. 2020 میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی ویرانی شروع ہو گئی. یہ حدیث کے وہ سیکنڈ پوائنٹ. اور اس کے آگے اب جنگوں کا اور فتنوں کا ظہور ہے. تو اب تو ہم اس فیس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ جو جنگیں آپ دیکھیں، دنیا سپلٹ ہو گئی ہے 2 گروپس کے اندر، اور یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں حالات. اور انہی حالات کے اندر آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ان کا رائز کریں گے عرب کے اندر، جو کہ کمانڈ سنبھالیں گے مسلمانوں کی، اور اس جہاد کے اس لشکر کو ایک منطقی انجام کی طرف لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وہ بیسکلی یہ دیکھیں نا، اس امت کی غیرت
کا آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں، قرآن کو جلایا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مذمتی بیان، زیادہ زیادہ پروٹیسٹ کر دیتے ہیں باہر نکل کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اوپنلی کی جاتی ہیں، پروٹیسٹ کر لیتے ہیں زیادہ زیادہ، سفیر کو باہر نکال دیں، سفیر کو باہر نکالنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا گستاخیاں رک جائیں گی؟ گستاخی روکنے کا تو ایک ہی ہے، جہاد کرنا پڑے گا، جو گستاخی کر رہا ہے اس کا سر تن سے جدا کرنا پڑے گا، یہی اسلام نے سزا دی ہے اور یہی سزا ہے۔ اگر ہم کوئی اس میں کمی بیشی کریں گے تو اس کا تو وہ رزلٹس ہی نہیں آئیں گے جو رزلٹس مومنوں کے لیے آتے ہیں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے مومنوں کی مدد کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مومنوں کی مدد کب ہوتی ہے؟ وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اطیع اللہ اطیع رسول کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے مطابق چلتے ہیں۔ جب آپ اپنی مرضی کریں گے، آپ بوائیکاٹ کر دیں گے، دیکھیں بوائیکاٹ کر دینا، میں یہ نہیں کہتا آپ بوائیکاٹ نہیں کریں، لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے جی بوائیکاٹ کر دیں، بوائیکاٹ کرنے کی ایک حس جاگتی ہے کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد پھر لوگ اسی روش پہ چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو سکھایا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو سکھایا آپ نے جہاد کرنا ہے، یہ بوائیکاٹ حل نہیں ہے معاملے کا۔ اب یہ دیکھیں، اب کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے پہ ہم 72 سال ہو گئے، ہم نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا سوائے ملی نغمات کے، سوائے ہم نے ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ کر لیتے ہیں یا کچھ جذباتی تقاریر کر لیتے ہیں، ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا ان کے لیے؟ یہی چیز فلسطین کو لے لیں، ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا ان کے لیے؟ ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے؟ یہ دیکھیں، یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ جو سچویشن کریٹ کی ہے، یہ رائٹر اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک دنیا صرف ایک ڈسیپشن ہے، یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایچ اینڈ ایوری ون آف اس، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کسی کو پرائم منسٹر بنا کے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، کسی کو ایک اسکول ٹیچر بنا کے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جس چیز کی جتنی ایکسیس ہے، جس چیزوں پہ اس حساب سے اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ مسلم امہ کا ایک کام تھا، مسلم امہ نے وہ کام کرنا تھا، وہ کام تھا کلیئرٹی میں پتہ چلتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 74، 75، 76 آپ پڑھ لیں، اس میں کلیئرٹی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو آخرت چاہیے نا، ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ آپ پڑھیں گے نا، یہ تینوں آیات کو پڑھیں گے، اس کا مفہوم جب آپ سمجھیں گے تفسیر کے ساتھ تو یہ سمجھ آئے گی کہ جو لوگ آخرت مانگتے ہیں اللہ سے، ان کو تو جہاد کرنا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے، ان کے لیے ifs and buts کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور اب اگر ہم دعوے تو ہم کر سکتے ہیں ایمان کے، لیکن یہ سب کھوکھلے دعوے ہیں۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو جہاد نہیں کرتا، نہ جہاد کا اپنے اندر ارادہ کرتا ہے، نہ جہاد کی کوشش کرتا ہے، نہ جہاد کی تبلیغ کرتا ہے، تو اگر وہ مر جائے تو وہ تو نفاق کی حالت میں مرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، ہم اس کا مطلب ہے تمام امت مسلمہ اس وقت ایک تو وہن کی بڑی کلیئرٹی میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں بھی زیادہ ہوں گے، اسلحہ بھی ہوگا، مال و دولت بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جہاد چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر آ جائے گا۔ تو یہ کلیئرٹی میں ہم ایمان اللہ تعالیٰ دشمن کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکال دیں گے۔ خوف نکل گیا نا۔ ابھی یہ جو سچویشن ہے، وہ لوگ تو پتھروں سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کو، اصل میں یہ آزمائش تو باقی امت مسلمہ کے لیے ہے، جو کہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہے، جو کہ آرام سے اپنے لائف کو انجوائے کر رہی ہے۔ اصل میں یہ آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہے، باقی امت مسلمہ کے لیے، کہ وہ اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیسے خود جاگتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو انشاءاللہ وہ تو حق پر ہیں، اور ان کو تو آپ وہ حدیث بتائیں انشاءاللہ۔ میں آگے وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ یہ تھوڑی سی نا یہ ایکسپلینیشن ضروری تھی یہ سمجھانے کے لیے ساری بات، یہ ساری سچویشن۔ بیسیکلی ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں جب مسلم امہ نے جہاد کا کمپلیٹلی سرے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو کلیئرٹی میں بتا دیا کہ یا اللہ ہم نے نہیں کرنا، ہم صرف مذمتی بیان دیں گے۔ جس طرح ابرہا جب آ رہا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ جھنڈ اور وہ لشکر نہیں بھیجا اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے۔ جب ظاہری بات ہے اپنے جگہ سے نکلا، تیار ہوا، فوج بنی، لشکر ہوا، وہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جھنڈ بھیج کے ان کو ڈسٹرائے کر سکتا تھا؟ نہیں، یہ ڈسٹرائے اس وقت کیا جب خانہ کعبہ کے جو رکھوالے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے اللہ سے کلیئرٹی میں کہہ دیا کہ یا اللہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، you have to do something about it, we cannot do anything۔
تو یہ جب فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے امت میں کہ بھی اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، تب ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ آتا ہے۔ تو احادیث ہمیں بتاتے ہیں اس دور کا جو مسیحا ہے جس کو یہ پکار رہے ہیں، فلسطین والے، کشمیر والے، برما، سوڈان، لیبیا، یمن، شام، کتنے کتنے ممالک گناؤں جن کو یہ لوگ پکار ہیں جس مسیحا کو، وہ مسیحا حدیث میں کلیرٹی میں پتہ چلتا ہے وہ حضرت امام مہدی ہے۔ اس امت نے اپنا رول نہیں پلے کیا اور اب یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے، اس پہ سٹیمپ لگ گئی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جو بے حرمتی کی گئی، مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کے جو کچھ کیا گیا، اگر آج غیرت نہیں جاگی ہے نا تو یہ غیرت یقین کرے اللہ کی قسم کبھی نہیں جاگے گی۔ یہ غیرت اب اسی وقت جاگے گی جب امام مہدی آئیں گے اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ وہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو مسلمانوں کے اندر ایک بھونچال لے کے آئے گا، ان کے ایمان کے اندر ایک بھونچال لے کے آئے گا کہ اتنی بڑی نشانی پوری ہو گئی ہے، اب تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں، اب یا تو اب جہنم میں گرنے لگے ہیں یا واپسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی بیعت کر لی جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے جہاد میں۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ وہ اتنا بڑا بھونچال ہوگا نا کہ جتنے لوگ ڈینائل میں بھی نہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے لوگ اس وقت راہ راست پہ آ جائیں گے، لیکن اب امت نے یہ چیز اس پہ مہر لگا دی کہ اب ہم کچھ نہیں کرنے لگے، ہم بے غیرتی کی ہم کلائمیکس پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اوپر اور کوئی بغیرتی والا اس کے اوپر میرا نہیں خیال کوئی مزید گنجائش رہ جاتی ہے۔ اب جب یہ فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تو اب میرے خیال سے حجت اب ختم ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے معاملات بڑی تیزی سے اب آگے جانے لگے ہیں، لگ رہا ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے ایسا، مجھے یہ لگ رہا ہے، میرے ذاتی انالیسز ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ میں اب فلسطین کے جو حالات ہیں اس بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 104 کا حوالہ یہاں پہ دوں گا۔ ہم نے وہ بیت المقدس کی آبادی والا ایک ایپیسوڈ کیا تھا، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بیت المقدس کی آبادی بیسیکلی یہودیوں کا یروشلم کیپٹل بن جانا ہے، یہ 2017 میں ہوا، اور اس سے پہلے بیت المقدس جو تھا ان کا کیپٹل یہودیوں کا، وہ آج سے تقریباً 1950 سال پہلے تھا۔ یہ جب دوسرے وعدے کی قرآن بات کرتا ہے کہ اس کے بعد ان کو مار پڑی، ان کو قتل عام کیا گیا، ان کا اس سے پہلے وعدے کی بات کرتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے ان کا عروج تھا، اس وقت ان کو قتل عام کیا گیا ان کا جب یہ اپنی سرکشی میں چلے گئے۔ یہی کام یہ اب اس طرف اب دوبارہ پھر آ چکے ہیں، اب یعنی کہ عروج ان کو مل چکا ہے، اور اسی عروج کا وعدہ اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے سے کیا کہ ایک تم پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قریب کی بات کریں، فیوچر کی بات کریں کہ تمہیں غلبہ دے گا، طاقت دے گا، تقویت دے گا۔ اگر سرکشی کی تو پھر وہی والا معاملہ ہوگا۔ تو وہی بات پھر 104 نمبر آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ یہ اس کا مفہوم ہے، اس کی ایک اینڈ والا سینٹینس ہے اس آیت کا کہ جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ کر ایک جگہ پر لے آئیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ یروشلم میں یہ دوبارہ سے پھر آ گئے، یہ ان کا کیپٹل بن گیا ان کا یہودیوں کا۔ اب یہ آخرت کا وعدہ ہے، یعنی کہ یہ قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ آخرت کا وعدہ ان کا وہ وعدہ، ایک اور وعدہ ان پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ یہ پھر سرکشی والے معاملے پہ آئیں گے تو ان کا پھر وہی کام ہوگا جیسا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں یہ کہا کہ ان کو پھر وہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور ہمیں کلیئرٹی میں بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایک یہودی کو قتل کر دینا ہے، یہ کلیئرٹی میں بھی چیز ملتی ہے۔ اور اسی کو سورہ نور آیت نمبر 55 کے ساتھ اگر آپ ملائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور وعدے کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ مسلمانوں سے خلافت کے وعدے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے خلافت کا، اور یہ حضرت امام مہدی کو خلیفۃ اللہ بھی حدیث نے کہا، تو یہ اس وعدے کی طرف بھی ہم آ چکے ہیں، یہودی بھی اپنے اس وعدے کی طرف آ چکے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات بڑے اکٹھے میچ کر رہے ہیں قرآن سے۔